اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاضی بلال ہے اور اس وقت میں QB چینل پر آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ میری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز مل سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بار پھر سیاست ہے۔ سیاست ایسی جس میں جو ہے اتفاقات جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں PTI کی کامیابی کے بعد سیاسی جماعتوں نے یہ سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگلا الیکشن بھی یقیناً تحریک انصاف ہی جیتے گی، کیونکہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کا وجود بالکل نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہ وہاں اب حکومت بنانے جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل یا چند دن پہلے سابق آرمی چیف اسلم بیگ صاحب نے ایک بیان دیا، بلکہ ایک انٹرویو نجی TV کو انٹرویو میں کہا کہ جتنا فوج نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا ہے، اگر وہ اسی طرح سب حکومتوں کو سپورٹ کرتی تو حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا، تحریک انصاف جس طرح اقتدار میں آئی یا جس طرح اب وہ جو کچھ کر رہی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، ادارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اداروں میں جو ہے وہ عوام میں بے چینی بھی پائی جاتی ہے، اداروں کے سربراہوں کا تقرر، میرٹ کو نظر انداز کرنا، ان کا اس طرف اشارہ تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس طرح ایک جامع پالیسی بناتی ہیں اور وہ کس طرح اگلے انتخابات کے لیے تیاری کرتی ہیں۔ چند حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے کہ وہ پاکستان واپس آئیں۔ اب پاکستان کیوں آئیں؟ وہ تو بہت بیمار ہیں، بڑی مشکلوں سے گئے تھے۔ یہاں جو ہے شہباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز، ان کی بالکل ہی کوئی میچ ہی نہیں ہے، اور ان کی عدم اتفاقی یا ایک کا رخ ایک طرف دوسرے کا دوسری طرف، جس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات جو ہیں نون لیگ کے تقریباً جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اب اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ میاں نواز شریف ایک بہت بڑا خطرہ مول لے کر ملک آئیں، کیا وہ ملک آ کے کامیاب ہو سکیں گے؟ کیا ان کا بیانیہ ابھی تک چل رہا ہے یا ان کی کوئی روٹس جو ہیں عوام میں ہیں موجود؟ یہ اب جو ہے حالات بتائیں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی انتہائی سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ انتخابات کی تیاری کریں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کہا؟ پہلے تو بڑے تنقید برائے اصلاح کی کوشش کرتے تھے، اب اچانک انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جی اب انتخابات کی تیاری کریں۔ جب سے وہ امریکہ سے ہو کر آئے ہیں ان کو بھی کوئی لگتا ہے ایسے ہی ہے، بعض قوتیں کہتی ہیں کہ ان کو بھی تھپکی دی گئی ہے۔ اب یہ تھپکی جو دی جا رہی ہے، کیا صرف تھپکی ہے یا واقعی کوئی ڈیل ہوئی ہے؟ اس کے بارے میں بہت سے سوالات جنم لے چکے ہیں۔ اب جنرل بیگ صاحب کے بیان کی طرف آتے ہیں یا انٹرویو کی طرف آتے ہیں تو وہ کم ہی انٹرویو دیتے ہیں، لیکن جب بھی دیتے ہیں تو وہ باتیں جو ہے وہ کھری کرتے ہیں۔ اب ان کی یہ بات جو ہے میں حیران ہوں کہ ابھی تک سیاسی جماعتوں نے اس پہ اس طرح ریئیکشن نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے تھا۔ تو پیپلز پارٹی نے بھی یعنی کہ اب دیکھا کہ ادارے کا نام آ رہا ہے تو اس نے بھی کوئی خاص بات نہیں کی، اور نون لیگ جو کہ خاص طور پہ مریم نواز ہیں وہ تو ہر وقت جو ہے نا اداروں کے خلاف سخت بیان اور سخت زبان استعمال کرتی ہیں، وہ بھی اس بیان یا انٹرویو کے بعد خاموش ہی ہیں۔ یعنی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ یا سمجھیں کہ کھچڑی پک رہی ہے، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔
آزاد کشمیر کے انتخابات نے جو ہے نا اس کو سمجھ لیں کہ ایک گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہو گئی ہیں۔ وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم وہاں جیت چکے ہیں تو پھر جیتیں گے، یا ہماری حکومت رہی ہے تو ہم نے بڑے کام کیے ہیں ہم دوبارہ حکومت میں آئیں گے، وہ نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی تو خود بڑی حیران ہے کہ اس کو یہ آزاد کشمیر میں اتنی سیٹیں مل کیسے گئیں۔ وہ بھی ایک دم جو ہے نا وہ سوچنے پر مجبور ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ اس کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ ہوا کیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف اس کامیابی کے بعد بلکہ کافی پرجوش ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حالانکہ جنرل صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، جنرل بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ عوام نہیں کچھ اور ادارے کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کتنی سچائی ہے، وہ تو وقت بتائے گا، بلکہ عوام تو اس بارے میں 100% وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ سیاسی ماحول میں اچانک سے تیزی، دوسری جانب افغانستان میں روز بروز بڑھتے حادثات نے بھی پاکستانی سیاست کو جو ہے وہ بڑا ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ عام تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہمیشہ کنٹرولڈ انجینئرڈ ہوئے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اس بار ایسا نہ ہو، سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو مضبوط کریں تاکہ یہ جمہوری نظام مضبوط ہو، کسی کا کندھا استعمال نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اگر کندھے استعمال کریں گے تو پھر کندھے استعمال کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت جو ہے وہ سیاستدان تو مزے کر کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ عوام بھگتتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔